بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی بہادر اور برگزیدہ بزرگ ہیں۔ آپ کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا۔ اس لقب کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے اور باتیں کرنے کے لیے ایک مخصوص جگہ کا انتخاب کیا گیا جسے کوہ طور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا یہ شرف آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام معمول کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور کی طرف روانہ تھے کہ راستے میں آپ کو ایک عورت نظر آئی جو کہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کا دل ویسے ہی نرم تھا تو اس عورت کو دیکھ کر آپ خود بھی غمگین ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور اس عورت سے اس کی پریشانی کا سبب پوچھا۔ اس عورت نے بتایا کہ وہ بے اولاد ہے اور لوگ اسے بانجھ ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دریافت کریں کہ اس کو کبھی اولاد ہوگی یا نہیں۔ وہ عورت جانتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو یقین دلایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس معاملے کا ذکر ضرور کریں گے اور اس کے بعد آپ پھر کوہ طور کی طرف چل دیے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دوران ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عورت کا ماجرا بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اس عورت کی قسمت میں یہی لکھا ہے کہ اسے کبھی اولاد نہیں ہوگی اور اس عورت کو چاہیے کہ اس پر جو آزمائش آئی ہے اس پر صبر کرے۔ آپ علیہ السلام یہ سن کر خود بھی غمگین ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام کوہ طور سے واپس لوٹے تو اس عورت کو اسی جگہ بیٹھا پایا۔ وہ آپ علیہ السلام کی منتظر تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عورت کو اللہ کا فیصلہ سنایا۔ عورت یہ سن کر بہت روئی۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت کو تسلی دی اور یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے، اس لیے وہ صبر سے کام لے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، وہ جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے اور جسے چاہے دونوں ہی عطا فرما دے۔ اس واقعہ کو بہت عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک دن اس عورت کے گھر کے قریب سے ہی ایک درویش روٹی کا سوال کر رہا تھا۔ عورت کے کان میں جب اس درویش کی آواز پڑی تو اسے رک جانے کا کہا اور کچھ دیر کے بعد اس کے لیے روٹی لے کر آئی۔ پھر درویش نے عورت کو اولاد عطا ہونے کی دعا دی اور ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس درویش کی دعا قبول کر لی اور عورت کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ جب اس بات کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی تو آپ علیہ السلام بہت حیران ہوئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا تھا کہ اس عورت کی قسمت میں اولاد کا نہ ہونا لکھا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اللہ کے پاس کوہ طور پر گئے تو اس عورت کے معاملے کے بارے میں دریافت کیا کہ جب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس عورت کو اولاد ہوگی یا نہیں تو اے میرے پروردگار آپ نے فرمایا تھا کہ اولاد اس کے مقدر میں نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک شرط رکھی اور آپ علیہ السلام کو انسانی گوشت لانے کا کہا۔ جب اللہ تعالیٰ انبیاء کرام اور صحابہ کرام کو کسی چیز کا حکم دیا کرتے تھے تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا تھا، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے اس شرط پر کوئی سوال نہیں کیا اور اپنی بستی میں جا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا۔ بستی کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم بہت عجیب لگا اور سب کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا کہ کہیں یہاں خون ریزی نہ ہونے لگے۔ جب کوئی بھی اپنا گوشت دینے پر راضی نہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مایوس ہو کر خالی پلیٹ لیے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس کوہ طور پر جانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف روانہ ہی تھے کہ راستے میں ان کو ایک درویش بیٹھا نظر آیا۔ اس درویش کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ اس درویش کی زبان پر بس اللہ اللہ کا کلمہ جاری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
अलैहिस्सलाम इस दरवेश के पास गए और उसे अल्लाह ताला का हुक्म सुनाया। उस दरवेश ने आंखें खोलकर आपकी तरफ देखा और अपना बाजू आप अलैहिस्सलाम के आगे कर दिया और कहा, मैं हाजिर हूँ। इस दरवेश ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से छुरी ली और अपने बाजुओं से गोश्त काट कर प्लेट में रख दिया। फिर आप अलैहिस्सलाम अपनी मंजिल की जानब रवाना हो गए। आप अलैहिस्सलाम अभी कुछ दूर ही गए थे कि इस दरवेश ने आपको पुकारा और कहा कि हो सकता है कि अल्लाह ताला ने गर्दन का गोश्त मांगा हो, और उसने अपनी गर्दन से गोश्त काटकर आप अलैहिस्सलाम की प्लेट में रख दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर से कोहे तूर की तरफ कदम बढ़ा दिए। इस दरवेश ने आपको फिर से रोक लिया और कहा, हो सकता है अल्लाह ताला ने सीने का गोश्त कहा हो। इसने अपने सीने का भी गोश्त काटकर प्लेट में रख दिया। इसके बाद इसने अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का गोश्त काटकर प्लेट में रखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस गोश्त से भरी प्लेट को कोहे तूर पर अल्लाह ताला के सामने पेश कर दी। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये गोश्त किससे लाए हो? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सारा किस्सा बयान कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, ये मेरे बंदे का मुझसे इश्क है और इस इश्क की हद देखो। उसने अपनी तकलीफ का नहीं सोचा, बल्कि मेरी रजा और खुशी की खातिर अपने जिस्म की बोटियां काट कर तुम्हारे सामने रख दी। ए मूसा, अब मुझे तुम खुद बताओ कि जो मेरा बंदा मेरे इश्क में खुद से भी बेपरवाह है कि जब मुझसे कोई सवाल करे तो मैं इसकी दुआ क्यों कबूल ना करूंगा। ए मूसा, ये मेरा वही बंदा है जिसने मुझे इस औरत के हवाले से सवाल किया था। मेरे इस नेक बंदे ने मुझसे औरत के लिए औलाद की दुआ की थी, तो भला मैं कैसे इसकी हाजत पूरी ना करता। यही वजह है कि मैंने इसकी तकदीर में लिखे हुए को पलट दिया। जो बंदे मेरी खातिर अपने आप को कुर्बान करने के लिए राजी हो जाते हैं, मैं उनकी बात को कैसे रद्द कर सकता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये बात सुनकर बहुत हैरान और खुश हुए। तो दोस्तों, इस छोटे से किस्से से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने जो भी हमें जिंदगी अता कर रखी है उस पर शुक्र गुजारी करनी चाहिए और दूसरों की मदद में पेश रहना चाहिए। आपको नहीं पता होता कि कौन सा अमल अल्लाह ताला को पसंद आ जाए और आपका काम हो जाए। और जब भी अल्लाह ताला के लिए कुर्बानी देने का मौका मिले तो अपनी जान भी देने से गुरेज ना करें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अगर आप मेरी ऐसी मजीद वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।